اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ ہر انسانی مزاج فطری طور پر ایک دوسرے کے برعکس ہے۔ کوئی شہرت کا طلبگار ہے تو کوئی انتہائی خاکسار ہے۔ ہر کسی کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ میں کچھ ایسا کروں جس کی وجہ سے میں جانا اور پہچانا جاؤں، میرے کارنامے کی وجہ سے دنیا مجھے سالوں سال تک یاد رکھے، لوگ میرا نام ہمیشہ یاد رکھیں، محفلوں میں میرا تبصرہ کریں اور شہرت یافتہ لوگوں میں میرا بھی نام آئے۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اسے شہرت ملے، عزت ملے، اس کے علاوہ وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہو جاتا ہے۔ ناظرین، کچھ سال پہلے ایک ایپ بنائی گئی جس کا نام ٹک ٹاک رکھ دیا گیا۔ ناظرین، اس ایپ کو کئی لوگوں نے پسند کیا اور کئی لوگوں نے ناپسند بھی کیا۔ کئی مفتی حضرات نے اس پر فتویٰ بھی لگایا، کئی علماء کرام نے اسے حرام قرار دے دیا۔ ناظرین، ٹک ٹاک کا استعمال اتنا زیادہ ہونے لگا کہ یہ ایپ شہرت کی بلندیاں چھونے لگی اور اسے استعمال کرنے والے بہت سے لوگ اس ایپ سے پیسہ کما کر اس سے فائدہ اٹھانے لگے، جو کہ آج تک اٹھاتے آ رہے ہیں۔ ناظرین، اس ایپ نے بہت سے لوگوں کا خواب پورا کیا۔ ان لوگوں کا جو شہرت کے خواب دیکھا کرتے تھے، جن کو مشہور ہونے کا شوق تھا، جو اپنا کام لوگوں تک پہنچانا چاہتے تھے، ان لوگوں نے اس ایپ کا استعمال کیا اور اپنا کام، اپنا پیغام دوسروں تک پہنچایا۔ ناظرین، اس ایپ یعنی ٹک ٹاک سے متعلق جو معلومات ہمیں دستیاب ہوئی ہیں، ان سے یہ معلوم ہوا ہے کہ ٹک ٹاک دور حاضر میں بڑھتا ہوا سوشل میڈیا کا ایک خطرناک فتنہ ہے۔ اس ایپ کا شرعی نقطہ نظر استعمال ناجائز اور حرام ہے۔ ناظرین، جب پوچھا گیا کہ ایسا کیوں ہے تو جواب میں یہ بتایا گیا کہ اس میں جاندار کی تصویر سازی اور ویڈیو سازی ہوتی ہے جو شرعاً حرام ہے۔ اس میں عورتیں بیہودہ ویڈیو بنا کر پھیلاتی ہیں جس سے بے حیائی کو فروغ ملتا ہے اور لوگ گمراہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ نامحرم کو دیکھنے کا گناہ ملتا ہے۔ اس ایپ کے ذریعے مرد نامحرم عورتوں کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور عورتیں نامحرم مردوں کے جسم کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، اور اس کا کام، اس گناہ میں بچے بوڑھے سب برابر کے شریک ہیں، کیونکہ سب کا استعمال حد سے زیادہ کر رہے ہیں۔ ناظرین، میوزک اور گانے کا استعمال کیا جاتا ہے، چونکہ اسلام میں موسیقی حرام ہے، لیکن اس ایپ کے ذریعے لوگ اپنی آواز میں گانے گاتے ہیں اور دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ یہ ایپ فحاشی اور عریانی پھیلانے کا ذریعہ بنی ہے۔ بہت لوگ راہ حق سے بھٹک کر شیطان کے راستے پر چل پڑے ہیں۔ اس کے استعمال سے وقت کا ضیاع ہوتا ہے، بچے پڑھتے نہیں ہیں، گھروں میں لڑائیاں جھگڑے بڑھتے جا رہے ہیں، نامحرم عورتوں کے لیے مرد اپنی بیویوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ یہ اسلام سے دوری نہیں تو اور کیا ہے؟ لوگوں کا مذاق بنایا جاتا ہے۔ علماء تک کو فرقہ واریت کی آڑ میں لوگ اس ایپ کے ذریعے ذلیل و رسوا کر رہے ہیں۔ ناظرین، نوجوان بلکہ بوڑھے بھی پیسے کمانے کی لالچ میں طرح طرح کی ایسی حرکتیں کرتے ہیں جنہیں کوئی بھی شریف انسان گوارا نہ کرے، اور سمجھدار ایسے لوگوں کے پاس ہرگز کھڑا نہ ہو جو کہ ایسی کارستانیاں کرتے پھرتے ہیں۔ ناظرین، یہ سب شرعاً ناجائز امور ہیں اور اس ایپ کو استعمال کرنے والا لا محالہ ان گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس سے بچنا تقریباً ناممکن ہے، لہٰذا اس اپلیکیشن کا استعمال جائز نہیں ہے۔ ناظرین، جہاں پاکستان کے بہت سے لوگ اس ایپ کو ناپسند کرتے ہیں، وہاں دوسرے ممالک میں بہت سی حدود و قیود لگائی ہوئی ہیں جس کے استعمال سے بہت بڑی سزا کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر، کوئی ایسی ویڈیو جو کسی ادارے کے لیے شرمندگی کا باعث بن سکتی ہے یا دوسرے ممالک میں اس کا غلط مطلب لیا جا سکتا ہے، ایسے ویڈیو بنانے سے منع کیا جاتا ہے۔ ناظرین، کچھ روز پہلے سعودیہ عرب میں ایک ایسا ہی واقعہ دیکھنے کو ملا جس میں ایک عورت ایک ویڈیو بنا رہی تھی۔ ناظرین، ہم آپ کو ایک چھوٹا سا کلپ دکھاتے ہیں، اس کے دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ چھوٹی سے چھوٹی غلطی کی بھی بہت بڑی سزا مل سکتی ہے۔ ناظرین، اس لڑکی کو گرفتار کر لیا گیا اور اس پر کیس ہوا۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ چکے ہیں، ایک لڑکی کسی سیکیورٹی ادارے کی خاص یونیفارم پہن کر ویڈیو بنا رہی تھی، جو کہ ان کے ہاں قانوناً جرم ہے۔ خاص طور پر ایسی ویڈیوز سعودی عرب میں جلدی وائرل ہو جاتی ہیں اور ادارے ایسی ویڈیوز پر قانونی کارروائی بھی کرتے ہیں۔ جس دن لڑکی نے ویڈیو بنائی، اسی شام کو اس کی نشاندہی کر لی گئی۔ ناظرین، اس کا پہلا جرم یہ تھا کہ اس نے وردی میں ویڈیو بنائی ہی کیوں۔
اور اس کا دوسرا جرم یہ تھا کہ ویڈیو بنانے کے بعد اس نے ٹک ٹاک پر اس کو شیئر کیوں کیا۔ ناظرین، اس لڑکی کو سعودی پولیس نے اپنی حراست میں لے لیا اور اس پر کارروائی کی گئی۔ اب ناظرین، آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں فوج کی وردی پہننا کوئی بڑی بات نہیں لگتی، لیکن سعودی عرب میں ایسا کرنا جرم ہے اور اس کی سزا بھی دی جاتی ہے۔ ناظرین، اسے جرمانہ بھی دینا پڑا اور سزا بھی کاٹنا پڑ رہی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ کسی لیڈر کی نقل اتارنا یا خود کو سرکاری افسر شو کروانا، خواہ وہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو، سعودی حکومت کے ہاں یہ جرم ہے جس کی سزا دی جاتی ہے۔ اور ناظرین، آپ کے علم میں اضافہ کرتا چلوں کہ اس کی سزا میں کم سے کم 50,000 ریال تک کا جرمانہ اور 3 سال تک کی قید ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین، ایسی کوئی بھی ویڈیو بنانے سے گریز کریں جس سے آپ کو نقصان اٹھانا پڑے۔ اور دوستو، سعودی عربیہ کے اندر اس چیز پر بھی بہت زیادہ تنقید کی جاتی ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے محرم کے بغیر باہر نکلے اور اس کے علاوہ وہ عورت کسی ایسی بیچ پارٹی پر چلی جائے جہاں پر کسی نہ کسی قسم کی مخلوط محافل ہوں، تو اس طرح کی عورتوں کو بھی معاشرے میں اچھی طرح سے نہیں دیکھا جاتا، اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا اور انہیں اکثر اوقات سزا بھی دی جاتی ہے۔ ماضی کے اندر بھی دیکھا گیا ہے کہ بہت سی عورتیں جو ہیں وہ مخلوط پارٹیوں کے اندر شرکت کرتی رہیں جب سے شہزادہ محمد بن سلمان نے سعودی عربیہ کو ٹیک اوور کیا ہے۔ اس دن سے لے کر اب تک سعودی عربیہ کے اندر بے شمار ایونٹس ہو چکے ہیں اور کئی جگہیں ایسی بھی ہوتی ہیں جہاں پر انٹرنیشنل سٹارز کو بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان ایونٹس میں شرکت کریں، اور شرکت کرنے کے بعد یہ سٹارز یہاں پر موجود عام عوام کو انٹرٹین کرنے کے بعد کچھ ایسی عورتوں کے ساتھ اپنا کچھ پرائیویٹ ٹائم بھی گزاریں جو کہ سعودی گورنمنٹ انہیں پرووائڈ کرتی ہے۔ دوستو، یہ بات ابھی تک مکمل طور پہ تصدیق کے ساتھ تو نہیں کہی جا سکتی کہ ایسا کتنی بار ہوا یا پھر کون کر رہا ہے، لیکن یہ بات آپ کو ضرور بتائی جا سکتی ہے کہ سیزنز 2 کے نام سے اور سیزن 1 کے نام سے یہاں پر جو میوزک کانسرٹس اور ایونٹس ہو چکے ہیں، انہی کے نتیجے میں یہاں پر ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ گندگی کے راستے پر، برائی کے راستے پر چلنا شروع ہو گئی، اور ٹک ٹاک جو ہے وہ سعودی عربیہ کے اندر بہت ہی زیادہ وائرل ہو چکا ہے۔ سنیک ویڈیو کی بات کی جائے یا پھر کسی اور ایسے شارٹ ویڈیو پلیٹ فارم کی، تو وہاں پر بہت سی سعودی عورتیں اب بکنی تک میں آ چکی ہیں، اور کچھ تو ایسی ہیں جو کہ سعودی عربیہ سے منسلک ساحلوں پر جا کر وہاں پر بھی ٹک ٹاکس وغیرہ بناتی ہیں اور انہیں سوشل میڈیا پر اپڈیٹ کرتی ہیں۔ پچھلے دنوں ایک اور عورت جو ہے اس پر بھی کافی زیادہ جرمانہ کیا گیا، تقریباً 6 لاکھ سعودی ریال، جس نے اسرائیل کے اندر جا کر اور اس نے فلسطین کے اندر جا کر اور پھر اس کے بعد چیکو سلوواکیہ، موزمبیق اور الٹیمیٹلی ملیشیا اور انڈونیشیا، ان تمام ممالک کے اندر گھومتے پھرتے ان کے لوگوں کو برا بھلا کہا اور اپنے سعودی عرب کی شان بیان کرتی رہی۔ اب یہاں تک تو بات بالکل ٹھیک ہے کہ وہ سعودی عرب کی شان بیان کریں، لیکن دوسرے ممالک کو جب اس نے تنقید کا نشانہ بنایا تو سعودی گورنمنٹ نے اس پر بروقت ایکشن لیتے ہوئے اس عورت کو بھی کافی زیادہ جرمانہ کیا۔ یہ بھی ایک ٹک ٹاکر تھی۔